اس سے پہلے کہ باقاعدہ طور پہ موضوع کا آغاز کیا جائے، ہم انبیاء کے جو بول ہیں ان کی طرف چلتے ہیں۔ مفتی حنیف قریشی صاحب وہاں پہ موجود ہیں، واپس آتے ہیں اور کنٹینیو کرتے ہیں آج کے موضوع کو، شوہروں کے حقوق۔ ایک خوشی کی لہر سی دوڑی ہوئی ہے آج لوگوں میں، جی پورے شہر، پورے سیٹ پر ایک خوشی کی لہر ہے، ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے یوں یوں کر رہا ہے۔ سو دیکھتے ہیں کہ شوہروں کے حقوق آتے کیا ہیں سامنے، لیکن فی الحال مفتی حنیف قریشی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ انبیاء کے بول، ہمارا خوبصورت سلسلہ جس میں اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ پیغمبروں کے حسین تذکار سے ہم اپنے قلوب و اذان کو منور کرتے ہیں۔ ہمارا سلسلہ جاری تھا احسن القصص یعنی قصہ یوسف۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا اور اپنے والد گرامی کے پاس روتے ہوئے آپ کی خون آلود قمیص لے کر پہنچے اور یہ بہانہ تراشا کہ یوسف کو بھیڑیے کھا گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے افسوس کرتے ہوئے صبر کیا اور فرمایا کہ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم، اپنا یہ سارا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اور آپ نے صبر کرنا شروع کیا۔ آپ کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر دائیں بائیں نگرانی کرتے رہے اور دیکھتے رہے کہ انجام کار کیا ہوتا ہے، اور کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو یہاں سے کوئی قافلہ آتا ہے اور کنویں سے نکالتا ہے، یا ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ کا کرنا، اللہ تعالیٰ نے کنویں سے آپ کے باہر تشریف لانے کا سامان کر دیا کہ ایک قافلہ مصر جا رہا تھا جو راستہ بھٹک کر اس جنگل کی طرف آ نکلا۔ انہیں قریب جب کنواں نظر آیا تو پانی لینے کے لیے انہوں نے کنویں میں ڈول ڈالا، اور اس ڈول میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام باہر تشریف لائے۔ جیسے ہی اس ڈول کو نکالنے والے شخص کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پہ پڑی تو پکار اٹھا، یا بشرا ھذا غلام، واہ 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 واہ، میرا مقدر اور نصیب، یہ خوبصورت لڑکا مجھے مل گیا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر اپنے قافلے کے سربراہ کے پاس آیا تو قافلے کے سربراہ نے آپ کا حسن و جمال دیکھا اور خوش ہو گیا، سمجھ گیا کہ یہ کسی بڑے کھاتے پیتے گھر کا شہزادہ اور بچہ ہے، تو مجھے اس کے حوالے سے بہت ساری رقم اور بہت سارا پیسہ مل جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے وہاں جب قافلے کو رکا دیکھا تو وہ بھی دوڑے دوڑے آئے اور دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے پاس موجود ہیں، تو انہوں نے فوراً قافلے والوں کو دھمکایا کہ بھئی یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، ہم اس کو ڈھونڈ رہے تھے، تمہیں کہاں سے ملا؟ انہوں نے کہا یہ کنویں میں تھا۔ تو انہوں نے کہا یہ کہیں باغ کے یہاں چھپ گیا تھا، لہٰذا یہ ہمارا غلام ہمیں واپس کرو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ کا غلام ہے، آپ اس کو لے لیں۔ لیکن انہوں نے دوبارہ پینترا بدلا اور کہنے لگے اگر تم چاہتے ہو تو ہم تمہیں بڑی تھوڑی قیمت میں اس کو بیچ دیں گے۔ تو جو قافلے کا سردار تھا اس نے بڑی معمولی قیمت لگائی اور کل 20 یا 22 درہم اس نے ان کو دیے، اور وہ درہم بھی کھوٹے تھے۔ تو ان 22 یا 20 کھوٹے درہموں کے بدلے اللہ اکبر، یعقوب کا بیٹا، حضرت اسحاق کا پوتا، ابراہیم علیہ السلام کا پوتا، حضرت یوسف علیہ السلام بک گئے۔ آپ خاموش رہے، آپ نے نہیں بتایا کہ یہ میرے بھائی ہیں، اس ڈر سے کہ کہیں میرے بھائی کوئی اور بڑا اقدام نہ اٹھا لیں۔ قافلے والے اگلے دن جب حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے قافلے کے سردار سے کہا کہ مجھے ذرا ان مالکوں سے آخری ملاقات کرنے دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے ملنے کے لیے تشریف لائے، اور جب ان سے لپٹ لپٹ کر رو رو کر ملنے لگے تو یہ دیکھ کر وہ قافلے والے حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ یہ کتنا اچھا غلام ہے اور کتنے ظالم یہ مالک ہیں۔ لیکن اب اگلا اس سے بھی بڑا مرحلہ دیکھیے کہ ان بھائیوں نے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے قافلے والوں کو کہا کہ اس غلام کو لے کر تو جا رہے ہو لیکن اس کی عادتیں اچھی نہیں ہیں، یہ بھاگ جاتا ہے، لہٰذا اس کو خوب حفاظت میں رکھنا، جکڑ کے رکھنا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیاں ڈال دی گئیں اس ڈر سے کہ کہیں یہ بھاگ نہ نکلیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ قافلہ لے کر مصر کے اندر آ گیا۔ مصر کے اندر جب
حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے لایا تو وہاں چونکہ ان کا تعارف یہ ہو چکا تھا کہ یہ غلام ہے، لہٰذا اس بازار میں آپ کو لے جایا گیا کہ جہاں پر غلاموں کی منڈی لگتی تھی اور غلاموں کو بیچا جاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی بیچنے کے لیے اس پھٹے پہ کھڑا کر دیا گیا کہ جہاں پر غلاموں کی بولی لگتی تھی۔ اللہ اکبر! پہلے 20 یا 22 درہم قیمت لگی تھی، اب بولی شروع ہوئی تو یہاں تک بولی چلی گئی کہ ایک پلڑے میں، ترازو کے ایک پلڑے میں اس بچے کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں قستوری، ریشم اور چاندی کو رکھا جائے اور اس کی برابری کا یہ ان کی قیمت ہے، اور وہ چیزیں لا کر رکھی جائیں اور ان کو خرید دیا جائے۔ جیسے یہ بولی لگی، کوئی بھی تیار نہ ہوا۔ وہاں پر عزیز مصر جو کہ وزیر خزانہ تھا مصر کا، وہ وہاں پر موجود تھا۔ اس نے اتنی قیمت دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور اپنے گھر لے آیا۔ معزز ناظرین و سامعین، حضرت یوسف جب عزیز مصر کے گھر میں آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ کی عمر مبارک 14 برس یا 17 برس ہے۔ اس گھر کے اندر عزیز مصر کی کوئی اولاد نہیں ہے، البتہ راعیل یا زلیخا نام کی اس کی بیوی موجود ہے۔ بیوی کو لا کر تحفہ پیش کیا، کہنے لگا یہ غلام خرید کے لایا ہوں، لیکن اس کی پیشانی بڑی سعادت مند لگتی ہے، یہ غلاموں جیسا لگتا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آپ کو جب بیچا جا رہا تھا تو پہلے آپ مسکرائے اور پھر آپ رو پڑے۔ جب اس عزیز مصر نے آپ سے یہ پوچھا کہ آپ مسکرائے کیوں اور روئے کیوں، تو آپ خاموش ہو گئے، فرمایا ویسے ہی۔ لیکن بعد میں آپ نے اس کو ایک راز بتایا تھا کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب میری قیمت 20 یا 22 کوڑیاں، 20 یا 22 درہم، وہ بھی کھوٹے درہم لگے، تو میں مسکرا رہا تھا اور رو رہا تھا کہ واہ میرے مالک، تیرا کیا کمال ہے کہ جب چاہتا ہے تو قیمت 20 اور 22 درہم لگتی ہے، اور جب چاہتا ہے تو یہ چاندی اور قستوری اور ریشم یہ اتنی قیمت بڑھا دیتا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، حضرت یوسف علیہ السلام اب ایک عزیز مصر کے گھر میں ناز و نعام سے پل رہے ہیں۔ حسن تو پہلے ہی لاجواب ہے، اب اوپر سے یہ آسائش ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس جوانی کے اندر ایک عظیم حسن اور بھی آپ کو عطا فرمایا۔ قرآن مجید برہان رشید ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہ جو زلیخا ہے، جسے بظاہر ماں کا کردار ادا کرنا چاہیے کہ اس کا شوہر ایک بیٹے کی صورت میں حضرت یوسف کو لے کے آیا، لیکن اس کی بدنصیبی کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف غلط خیال رکھا اور ایک دن اپنے سارے گھر کے دروازوں کو بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا اور 7 دروازوں کے پیچھے جناب یوسف علیہ السلام کو بلا کر انہیں دعوت گناہ دی، اور نہ صرف دعوت گناہ دی بلکہ ان کے قریب ہونا چاہا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام آپ اللہ کے خوف سے ڈر گئے اور آپ نے اس کی اس دعوت گناہ پر بجائے لبیک کہنے کے انکار کیا، اور آپ نے فرمایا کہ میں کبھی بھی عزیز مصر کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، اس نے مجھے اس گھر کے اندر بیٹوں کی طرح پالا ہے۔ چنانچہ آپ اس کی اس دعوت گناہ سے بھاگے تو وہ مسکرانے لگی، یہ سوچ کر کہ میں نے تو دروازوں کو پہلے ہی مکفل کر دیا، تالے لگا دیے، لیکن اللہ کا کرنا، جناب یوسف علیہ السلام دوڑتے گئے، جس دروازے کے قریب آپ جاتے دروازہ آٹومیٹکلی کھل جاتا، آپ دوسرے دروازے کی طرف۔ تو جب زلیخا نے یہ دیکھا کہ ان کے لیے تو دروازے کھل رہے ہیں، وہ آپ کے پیچھے بھاگنے لگی، یہاں تک کہ جیسے ہی آپ کے لیے آخری دروازہ کھلا، زلیخا آپ کے پیچھے بھاگتی ہوئی آپ تک پہنچ گئی اور آپ کو قمیص سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنا چاہا، جس سے جناب حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ کرتا اور آپ کی وہ قمیص پھٹ گئی۔ معزز ناظرین، میں یہاں سامعین آپ کو یہاں روکنا چاہوں گا اور میں تھوڑا سا ایک فکر دینے کی کوشش کروں گا کہ غور کیجئے، دروازے مکفل ہیں، دروازے بند ہیں، دعوت گناہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام ہیں اور گھر میں وہ عورت اکیلی ہے۔ بظاہر یہاں بھاگنے کے لیے کوشش اور جتن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام صرف وہاں خاموش نہیں بیٹھے کہ دروازے بند ہیں، اب میں بھاگ کر کیا کروں گا، چلو گناہ پر کمپرومائز کر لیتے ہیں، نہیں، بلکہ آپ نے آخر حد تک اس گناہ کے اس سے دور ہونے
اور بھاگنے کا آپ نے ارادہ فرمایا اور آپ وہاں سے بھاگ نکلے، دروازے آپ کے لیے کھل گئے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر ہم گناہ سے بچنے کے لیے کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ بند دروازوں کو بھی کھول دے گا اور کوئی نہ کوئی راستہ اور کوئی نہ کوئی ذریعہ اللہ پاک پیدا فرمائے گا۔ جناب یوسف علیہ السلام، آپ جب آخری دروازے سے باہر نکلے اور اس عورت کے ہاتھ میں آپ کی قمیص تھی، اس نے اپنی طرف کھینچا جس سے آپ کا کرتا اور قمیص پھٹ گئی، لیکن اچانک سامنے کیا دیکھتے ہیں کہ عزیز مصر گھر میں داخل ہونے کے لیے سامنے کھڑا ہے۔ اس نے جب یہ ساری صورتحال دیکھی، حضرت یوسف علیہ السلام خاموش ہو گئے کہ اب کیا کہیں، کہ اچانک اس عورت نے ایک داؤ کھیلا اور ایک اس نے مکر کیا اور کہنے لگی کہ اے عزیز مصر، اس آدمی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہونا چاہیے کہ جو تیرے گھر والوں کے لیے غلط نظر رکھے، یعنی الٹا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام پر اس نے الزام لگا دیا کہ یہ میری طرف دست درازی کر رہے تھے، اور رونے لگ گئی اور بہانے تراشنے لگ گئی۔ تو یہ دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف اس عزیز مصر نے دیکھا تو جناب حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے فرمایا اے عزیز مصر، خدا گواہ ہے کہ میں نے تیری امانت میں کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، واقعہ اور قصہ بڑا خوبصورت ہے، لیکن کیا کریں، وقت کا دامن تنگ ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے دائیں بائیں غربا مساکین کا خیال رکھیے گا۔ آگے عید الفطر قریب آنے والی ہے، آپ نے یقیناً فطرانہ ادا کرنا ہے، آپ پر واجب ہے، اور جس پر اگر صاحب نصاب واجب ہے تو وہ کوشش کرے کہ وہ عید کے دن کا انتظار کیے بغیر غربا اور مساکین کو پہلے ہی سے فطرانے کے ذریعے سے تھوڑا ان کی مشکلوں میں آسانیاں پیدا کرے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں، 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں۔ اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہے، جس نے جو کرنا تھا کر لیا۔ لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے ہے سر۔ شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان، رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان، نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا۔ گیم شو ایسے چلے گا، رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔